آغاز میں خبر یہ کہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ۔ قاسم خان نے پاکستان کے خلاف مطالبہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ کیا۔ قاسم خان نے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یورپی یونین پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرے۔ قاسم خان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صرف ایک مثال دی، کہا میرے والد جیل میں ہیں۔ عمران خان کے بیٹے کے پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کو یورپی منڈیوں میں خصوصی رسائی حاصل ہے۔ قاسم خان کا مطالبہ پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا، زر مبادلہ میں کمی ہوگی۔ جی ایس پی پلس کے خاتمے سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران پیدا ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ ذاتی یا سیاسی بنیاد پر پاکستان مخالف مہم قومی مفاد کے منافی معاشی طور پر نقصان دہ ہے۔ قاسم خان کے بیان سے پاکستان کا عالمی تشخص متاثر ہو سکتا ہے، بیرونی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ Father's treatment is the military's test to see what they can get away with. Pakistan made binding commitments under the GSP Plus framework to uphold the international human rights conventions it ratified, including the International Convent on Civil and Political Rights and the Convention Against Torture. My father's arbitrary detention, his solitary confinement, the denial of medical care, the blocking of family visits, the trial of civilians in military courts, each of these violate those treaty obligations. قاسم خان کی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ قاسم خان نے پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اور عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ قاسم خان نے پاکستان کے خلاف اس وقت میں کیا جب وہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ ایک نشست میں موجود تھے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یورپی یونین پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرے، قاسم خان نے یہ مطالبہ کیا۔ البتہ قاسم خان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صرف اور صرف ایک مثال دی اور کہا کہ میرے والد جیل میں ہیں۔ عمران خان کے بیٹے کے پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل آ رہا ہے۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات کو یورپی منڈیوں میں خصوصی رسائی حاصل ہے۔ قاسم خان کا مطالبہ اگر پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا، زر مبادلہ میں کمی ہوگی۔ جی ایس پی پلس کے خاتمے سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران پیدا ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ ذاتی یا سیاسی بنیاد پر پاکستان مخالف مہم قومی مفاد کے منافی معاشی طور پر نقصان دہ ہے۔ قاسم خان کے بیان سے پاکستان کا عالمی تشخص متاثر ہو سکتا ہے، بیرونی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے تہران نے اپنی 5 شرطیں رکھ دیں۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے ایرانی میڈیا کو بتایا جنگ کا خاتمہ تہران کی اپنی شرائط اور وقت کے مطابق ہوگا، صدر ٹرمپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکی پیشکش ایک علاقائی دوست ملک کے ذریعے موصول ہوئی۔ تمام ثالثوں کو پیغام دے دیا جب تک یہ شرائط تسلیم نہیں کی جاتی کوئی جنگ بندی یا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کو سب سے پہلے ایران پر حملے بند اور عہدیداروں کا قتل روکنا ہوگا۔ ایران کی دوسری شرط مربوط نظام کے تحت یقینی بنانا کہ ایران پر دوبارہ جنگ مسلط نہیں کی جائے گی۔ تیسری شرط ہے جنگی نقصانات کے ازالے کی ادائیگی کی ضمانت۔ چوتھی شرط خطے میں تمام محاذوں اور مزاحمتی گروہوں کے خلاف جنگ روکنا، اور آخری شرط آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور حق حکمرانی کو تسلیم کرنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے تمام ثالثوں کو پیغام دے دیا ہے، شرائط تسلیم ہونے تک جنگ بندی یا مذاکرات نہیں ہوں گے اور ایران دفاعی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش کی۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیجا تھا۔ کہ پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا۔ 15 نکاتی امن منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی نہ کی جائے، نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔
ایران نے ابھی تک امریکی تجاویز کو باضابطہ طور پر مسترد نہیں کیا۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے مذاکرات مسترد کرنے سے باضابطہ آگاہ نہیں کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کو آج رات باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام منظر عام پر نہیں، ان کا پاکستان سے رابطہ کرنا مشکل کام ہے۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے کے مواقع موجود ہیں۔ امکان ہے ایران میں کچھ شخصیات امریکی تجاویز پر غور کر رہی ہیں۔ اعلیٰ قیادت امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ فوجی اڈوں کے باوجود امریکہ خطے کے ممالک کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے۔ پیغامات ملنے کا مطلب امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہرگز نہیں۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ مستقبل کے کسی بھی سیاسی تصفیے میں نقصانات کا ازالہ شامل ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا جنگ سے ہونے والی تباہی کا معاوضہ دیا جائے۔ کسی بھی معاہدے کے لیے احتساب اور تعمیر نو کی یقین دہانی ضروری ہے۔ آپ جنگ کا نتیجہ آپس میں طے کریں گے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا امریکی حکومت کو پیغام، کہا امریکہ خود کو مذاکرات کی میز پر لائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سیاستدان بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ کا کہنا ہے ہم امریکہ اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے ساتھ سفارتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ مصر بھی مذاکرات کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ کوتاہیاں سامنے آئی ہیں لیکن کوششیں جاری رکھیں گے۔ Believe here in Egypt, we believe in Pakistan and in Turkey that those differences and they are bridgeable, and we can reach compromise, and of course we can end this war based on a win-win situation, not a zero-sum game. We support the initiative by President Trump to conduct direct negotiations with Iran, and we are very supportive of that, and we will exert our extensive efforts to make it operational on the ground, and we hope that this meeting will take place soon in the near future, because this is could be the last opportunity to de-escalate and to avoid full-fledged escalation. ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایران جنگ کی حکمت عملی پر اختلافات۔ امریکی ویب سائٹ کا کہنا ہے ٹرمپ نے نیتن یاہو کی ایران میں عوامی بغاوت کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی بغاوت کی تجویز پر کہا کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا ایران میں بغاوت کی کال خطرے کا کام ہے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو تجویز دی ایرانی عوام کو سڑکوں پر لایا جائے۔ ٹرمپ نے کہا ہم کیوں لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کا کہیں، وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ نیتن یاہو نے فون کال پر ٹرمپ کو ایران میں بغاوت کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں چین کے صدر سے 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ملاقات ہوگی۔ ایران میں آپریشن کے باعث چینی صدر سے ملاقات ملتوی ہوئی تھی۔ ہم چینی صدر کی واشنگٹن میں بھی میزبانی کریں گے۔ چینی صدر کے دورہ امریکہ کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ چینی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ صدر ٹرمپ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہوگی۔ ایران میں کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، معاملہ حساس ہے، ابھی نہیں بتا سکتے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ بتایا ایران میں 9000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کر دیے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی بحریہ کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ صدر ٹرمپ خطے میں ایران سے آنے والے خطرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ President Trump's powerful threat on Saturday evening, it was made clear to the United States that Iran wanted to talk. President Trump is willing to listen.
What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. Are there still face-to-face talks planned perhaps in Pakistan? And who do you think would probably be going? Again, I've seen a lot of speculation and reporting about potential talks that could happen later this week. Nothing should be deemed official until it is announced formally by the White House. President Trump's meeting and a long-awaited meeting with President Xi in China will now take place in Beijing on May 14th and 15th. PTI की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को हिरासत में ले लिया गया है। तफसील क्या है, अहमद खोखर से जान लेते हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा जिनकी रिहाइश जो है लाहौर के इलाके डिफेंस में है, तो पुलिस ज़राए के मुताबिक उनको जो है वो पुलिस तहवील में ले लिया गया है और फिर आलिया हमजा को उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक जो आलिया हमजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की, वो जो सानिया 9 में था उसके मुकदमात में जो सज़ा याफ्ता रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ पर गौर। ज़राए का कहना है रवां माली साल का तरक्याती बजट 1000 के बजाय 900 अरब रुपए किए जाने का इम्कान है। रकम एमरजेंसी रिलीफ पर खर्च की जाएगी। इक़दाम से मालियाती खसारा काबू करने में मदद मिलेगी। हुकूमत ने मोटरसाइकिल्स और रिक्शों को कोटा सिस्टम के तहत सस्ता तेल फराहम करने का फ़ैसला किया है। सस्ते तेल की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म इस हवाले से तजावीज़ की हतमी मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर को कोटा सिस्टम के तहत रियायती कीमत पर तेल फराहम किया जाएगा। कोटा सिस्टम के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए तेल फराहम किया जाएगा। पेट्रोल पम्प्स और सारिफीन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होगी। पेट्रोल पम्प को पहले एप्लीकेशन फराहम की जाएगी। सारिफीन ऐप के ज़रिए डिजिटल वाउचर तैयार करेंगे। वाउचर की तस्दीक के बाद कोटे के मुताबिक तेल फराहम किया जाएगा। ओगरा पेट्रोलियम डिवीज़न और वजारत IT ने एप्लीकेशन सिस्टम को हतमी शक्ल दे दी। हुकूमत सस्ते तेल की फराहमी के सिस्टम को तौसी भी दे सकती है। आवाम को तेल की आलमी कीमतों के असरात से बचाने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओगरा ऑस्टेरिटी फ़ंड से पहली क़िस्त फराहम कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से फ़ंड्स का इंतज़ाम किया गया है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए ओगरा को कीमतों के फ़र्क की अदायगी के लिए 27 अरब रुपये जारी किए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है हुकूमत मज़ीद किफ़ायतशारी इक़दामात पर भी गौर कर रही है। बजट के अंदर रहते हुए आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान से पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को रवाना होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों से आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान से पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को रवाना होगी। 18 अप्रैल को कराची, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान से परवाज़ें रवाना होंगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा ले जाया जाएगा। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ आज़मीन को 4 परवाज़ों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा पहुँचाया जाएगा। जद्दा के लिए 4 मई से, मदीना मुनव्वरा के लिए पहली हज परवाज़ 7 मई को चलेगी। पाकिस्तान से आखिरी हज परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। हज ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। अंजुमन ताजरान सिंध ने लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ताजर रहनुमाओं का कहना है मुल्क मज़ीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध हुकूमत ताजरों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाए। ताजर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। माजी में स्मार्ट लॉकडाउन ताजरों की मुशावरत से बेहतर नताइज दे चुका है। कराची की ताजर बरादरी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मुमकिन लॉकडाउन की मुकम्मल हिमायत कर दी। शेख हबीब, चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद कराची ने कहा, सिंध हुकूमत अगर लॉकडाउन लगाती है तो ताजर बरादरी मुकम्मल ताउन करेगी। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तदब्बुराना इक़दामात के बायस पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। इसराइल की जो जंग है वो तवील होती जा रही है। वफाक जो इस वक्त इक़दामात करने जा रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से,
پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور بزنس کمیونٹی کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. سندھ گورنمنٹ جو فیصلہ لے گی کراچی اور سندھ جو ہے اس کو من و من تسلیم کرے گا. NDMA نے اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں بارش کا الرٹ جاری کر دیا. ممکنہ بارشوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان سے داخل ہوگا. پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہو سکتی ہے. تیز ہواؤں اور بجلی گرنے سے کمزور تعمیرات اور بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں. چمن سمیت شمالی بلوچستان میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. بعض علاقوں میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، میدانی علاقے زیر آب آ گئے. اختر گلفام کی رپورٹ. چمن سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ جاری ہے. رات تقریباً 10:30 پونے 11 بجے سٹارٹ ہوئے اور ابھی تک بارش وقفے سے جاری ہے. چمن میں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے چمن پر، اور لوگ دنیا خوش ہے اس بارش سے. پانی زیادہ ہو جائے گا. قلعہ عبداللہ، گلستان، جنگل پیر، علیزئی، شیلا باغ، میزی اڈا، دوبندی میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کے باعث میدانی علاقے زیر آب آ گئے. اچھی بارشیں ہوئی. اس موسم بہار کے آغاز بہت خوبصورت ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ہے زمیندار بڑے خوش ہے. اس نے جو فصلات جو ہے وہ ہے یہاں پہ گندم کا فصل، جو کا فصل اور لہسن کا فصل، تو الحمدللہ زمیندار بڑے خوش ہے. تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے بعض علاقوں میں کچی دیواریں گر گئے، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ہونے والی بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہو گیا، وہیں دوسری جانب لوگوں کے چہرے کھل اٹھے. کیمرہ مین آیات اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، چمن. پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ آج سجے گا. غیر ملکی ستاروں کی کہکشاں PSL 11 کو 4 چاند لگانے لاہور پہنچ گئی. پہلی بار 8 ٹیمیں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی. توانائی بحران کی وجہ سے تماشائی اسٹیڈیم میں میچ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ٹی وی پر دیکھ کر اپنی فیوریٹ ٹیموں کو سپورٹ کریں گے. لاہور کے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں خوشیوں کا سما ہے. بیورو میں 3 نوجوان جوڑوں کی شادی کی استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. احمد کھوکھر کی رپورٹ دیکھیے. بچے جن کا کبھی کوئی سہارا نہ تھا، آج وہ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے آج ان نئے شادی کے جوڑوں کو نئی زندگی کا آغاز کرنے کا بھی موقع فراہم کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب ان بچوں کو اپنے بچے کہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جس طرح کی انوائرمنٹ ہم سب کے بچوں کو میسر ہے وہ ان بچوں کو میسر ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ان طرح کے اداروں کو مضبوط ہونے میں تقویت ملتی ہے جب آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہو اس کا ویژن اس کے ساتھ الائنڈ ہو. چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا ہے کہ آج ان بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا اور خوش دیکھ کر ہمیں وہی خوشی ہو رہی ہے جو والدین کو اپنے بچوں کی شادی پر ہوتی ہے. یتیم بچوں کا ایک سہارا بنے ہیں. جو یتیم بچے، جو گھر سے بھاگے ہوئے بچے ہیں، جو گم شدہ بچے ہیں، ان کی یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ، ایک اچھی زندگی جس طرح ہمارے گھر کے بچے گزارتے ہیں اس طرح مل سکے. میڈم سارہ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے ہم دونوں کی شادی کر دی، اور انہوں نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی ہمیں کبھی بھی. ہمارے حقیقتی جو والدین ہیں ان کی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی ہمیں، اور انہوں نے اپنے بچے سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھا. جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ فنکشن ہے میڈم وغیرہ نے کروایا ہمارے لیے. شادی کا یہ استقبالیہ اس بات کی گواہی ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے محض چھت ہی فراہم نہیں کی بلکہ انہیں ایک روشن مستقبل اور نئی پہچان بھی دی ہے. کیمرہ مین احسن اقبال کے ساتھ احمد کھوکھر، ARY نیوز لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.